تو کیا بغیر اللہ کے نبی کی اجازت کے صحابہ کرام نے اس دن روزہ رکھنا شروع کر دیا کہ چلو اللہ کے نبی کی اجازت لیے بغیر روزہ رکھا جائے؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، روزہ رکھنا ثواب کا کام تھا، پر اس کو مشروع کرنے کے لیے وہ لوگ اللہ کے نبی کے پاس گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم حضرت موسیٰ کی خوشی کا جشن منائیں تو ہم بھی روزہ رکھیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی طے کریں گے۔ ہم عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں؟ اسلام میں دو ہی عیدیں مشہور ہیں، تو ہم اس کو عید کیوں کہتے ہیں؟ اسلام میں دو ہی عیدیں مشہور نہیں ہیں، اسلام میں دو ہی عیدیں مشروع ہیں۔ مشروع مطلب اللہ تعالیٰ نے شریعت میں اسلام کے اندر سالانہ دو ہی عیدیں رکھی ہیں۔ تو یہ بندہ جو ہے نا وہ سوال میں ایک مغالطہ پیش کر رہا ہے۔ سوال تو یوں ہونا چاہیے کہ اسلام میں جب دو ہی عیدیں مشروع ہیں، مشروع یعنی شریعت کا حصہ ہیں، تو ہم نے تیسری عید کہاں سے ایجاد کر لی؟ سوال تو یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ سوال میں ہی مغالطہ کر کے بول رہے ہیں اسلام میں دو عیدیں مشہور ہیں۔ اسلام میں دو عیدیں نہیں مشہور ہیں، اسلام میں اللہ تعالیٰ نے سالانہ دو ہی عیدیں رکھی ہیں۔ تو یہ سوال کے مغالطے کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ جواب جو ہے نا وہ اسی کے حساب سے دیا جاتا ہے۔ جمعہ کو بھی تو عید کہا گیا حدیث پاک میں، جمعہ بھی عید ہے۔ تو ہم بھی جمعہ کو عید مانتے ہیں، اور کیوں جمعہ کو عید مانتے ہیں؟ کیونکہ جمعہ کو حدیث میں عید کہا گیا ہے۔ تو یہ جناب جو بول رہے ہیں کہ جمعہ کے دن عید کہا گیا ہے حدیث میں، تو حدیث میں کہا گیا ہے نا۔ ہم بار بار یہی بات کہتے ہیں جیسے آپ جمعہ کا دن عید کا دن منوا لیتے ہیں ہم سے حدیث کی دلیل دے کر کے، ایسے ہی ایک حدیث کی دلیل عید میلاد کے لیے بھی لے آؤ، وہ بھی ہم مان جائیں گے۔ پچھلی بار بھی بار بار یہ بات آئی، آج ان صاحب کے جواب میں بھی میں یہی بات کہتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ ایک دلیل لے کر کے آ جائیں کہ عید میلاد بھی عید ہے، ہم انشاءاللہ تعالی سر تسلیم خم کر دیں گے۔ اللہ کی آیت لے آئیں یا اللہ کے نبی ہم کی حدیث لے آئیں۔ یہ بات کہہ چکے ہیں نا کہ جمعہ عید ہے، پر وہ جمعہ سالانہ عید نہیں ہے، جمعہ ہفتہ واری عید ہے۔ اور جمعہ کو کہاں عید کہا گیا؟ یہ صاحب خود کہہ رہے ہیں جمعہ کو حدیث میں عید کہا گیا ہے۔ تو ہم بھی جمعہ کو عید مانتے ہیں، اور کیوں جمعہ کو عید مانتے ہیں؟ کیونکہ جمعہ کو حدیث میں عید کہا گیا ہے۔ کہ جمعہ کو اگر حدیث میں عید نہیں کہا گیا ہوتا تو ہم اپنی طرف سے جمعہ کو عید نہیں بول سکتے تھے۔ عید کون سا دن ہوگا کون سا نہیں ہوگا، کیا اللہ تعالیٰ نے اس دین کو امت پر چھوڑ دیا ہے، لوگوں پر چھوڑ دیا ہے، لوگوں کی خواہشات پہ چھوڑ دیا ہے کہ لوگ اپنے حساب سے طے کر لیں کہ ان کو کون سا دن عید ماننا ہے کون سا نہیں ماننا ہے؟ کیا شریعت نے عید کون سا دن ہوگا یہ لوگوں کی خواہشات پر چھوڑ دیا ہے، یا اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے طے کر کے دے دیے کہ ہم کو کون کون سے دن عید کے ماننا ہے؟ ایک عام سے مسلمان سے بھی اگر یہ بات پوچھی جائے تو وہ بہت آسانی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ بھائی عید کیا ہوگی یہ امت نہیں طے کرے گی، جماعتیں نہیں طے کریں گی، مسلک نہیں طے کرے گا، علماء نہیں طے کریں گے۔ عید کون سا دن منانا ہے یہ اللہ طے کرے گا، رسول اللہ طے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اس کے عبادت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم عید مناتے ہیں۔ عید شریعت کا حصہ ہے، اور شریعت آسمان سے نازل ہوگی تو اللہ تعالیٰ بتائے گا امت کے لیے کہ امت کو کب عید منانا ہے کب عید نہیں منانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری خواہشات اور آرزوؤں پہ نہیں چھوڑا ہے۔ جیسے عاشورے کو بھی یہودی عید مناتے تھے، عید کا دن اس کو یہ تذکرہ حدیث پاک عاشورہ عید کا دن نہیں مسلمانوں کے لیے، کیونکہ اگر وہ عید کا دن ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھنے کے لیے نہیں کہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے میں روزہ رکھا۔ آپ یہی دیکھیے نا، یہودی عاشورہ کے دن عید کا یہودی جو ہے وہ عاشورہ کو خوشی مناتے تھے اور اس دن روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام کو بات پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ کی فتح کا دن ہے، تو کیا بغیر اللہ کے نبی کی اجازت کے صحابہ کرام نے اس دن روزہ رکھنا شروع کر دیا کہ چلو اللہ کے نبی کی اجازت لیے بغیر روزہ رکھا جائے؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، پوچھے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ روزہ رکھنا ثواب کا کام تھا، پر اس کو مشروع کرنے کے لیے وہ لوگ اللہ کے نبی کے پاس گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم زیادہ یہودیوں سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ کی خوشی کا جشن منائیں تو ہم بھی روزہ رکھیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی طے کریں گے کسی چیز کے سبب ہونے، کوئی چیز اگر مطلب کسی عبادت میں کوئی بھی سبب پائے جائے، اس کا مطلب نہیں کہ آپ سبب اپنی طرف سے طے کر لیں گے کسی عبادت کا۔ عبادت کا سبب کیا ہوگا یہ بھی اللہ رب العالمین طے کرے گا۔ یہ ایک بہت اصولی مسئلہ ہے۔ ایون اگر کسی زمانے کی فضیلت پتہ چل جائے تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی طرف سے اس میں کوئی عبادت کر لیں گے، بلکہ زمانے کی فضیلت ممکن ہے کہ کوئی زمانہ فضیلت والا اور اس میں کوئی عبادت مشروع نہ ہو۔ ایک اصولی بات ہے نا۔ جیسے آپ دیکھیے کہ جمعہ کا دن فضیلت والا ہے لیکن اس کے اندر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، عیدین کے دن فضیلت والے ہیں اس دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، ایام تشریق فضیلت والے ہیں لیکن اس دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے وہ فضیلت والا وقت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں
نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. تو کسی دن کی فضیلت اگر پتہ بھی چل جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس میں اپنی طرف سے کوئی عبادت طے کر سکتے ہیں, کوئی عبادت اپنی طرف سے گڑھ سکتے ہیں. عبادت کون سی کس وقت کی جائے گی یہ بھی اللہ تعالیٰ بتائیں گے, یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. ہم اپنی طرف سے نہیں طے کر سکتے کہ کون سے وقت میں کون سی عبادت کی جائے. تو بھائی رسول کی اطاعت کا کو حکم دیا گیا. رسول کی اطاعت اس میں ہے جتنی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید مقرر کیے ان دنوں کو عید مانو, اور جس کو اللہ کے رسول نے عید مقرر نہیں کیا اس کو عید مت مانو. پھر وہ مائدہ نازل ہوا تھا, قرآن کریم سے دسترخوان نازل ہوئی تھی, تو وہ تو پہلے سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے حواریوں نے کہ ہم کو مطلب ہے کہ کوئی ایسا مل جائے. تو اس طرح وہ مائدہ نازل ہوا تھا پکا پکا, جس میں بٹیریں تھی, مچھلی, شہد, اس طرح کی روایتیں ہیں. وہ کھانا تھا, دسترخوان کا رنگ اس میں سرخ تھا, لال, یہ بھی روایتیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ انہوں نے اس کو عید بنایا. تو اللہ تعالیٰ کی جب بھی نعمت کو ملے تو وہ نہیں, یہ ایک منٹ زید بھیا یہاں پہ رک جاتے ہیں. وہ پوری بات تو انہوں نے بتائی نہیں. ہوا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے کہا کہ آپ ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دسترخوان نازل کریں. تو حضرت عیسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا, کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے ایک مائدہ یعنی دسترخوان نازل فرما, اور وہ ہمارے لیے عید ہوگا, ہمارے پہلے لوگوں کے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو ایک دسترخوان نازل فرما, اور مان لیتے ہیں جو بعض مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ اس دن کو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ یہ عید کا دن ہوگا, کہ وہ جو دسترخوان نازل کرنے کا جو دن ہوگا وہ ہمارے پہلے والوں کے لیے, ہمارے آخر والوں کے لیے عید کا دن ہوگا. اچھا, کس نے کہا یہ بات؟ یہ بات حضرت عیسیٰ نے کہی. حضرت عیسیٰ کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. اور حضرت عیسیٰ یہ دعا کس سے کر رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے نازل فرما دے ایک دسترخوان, اور پھر وہ دن جب تو نازل کرے گا وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوگا. اللہ تعالیٰ سے اپروول مانگ رہے ہیں. تو بھائی ہم بھی آپ سے اس کے علاوہ اور کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہی بول رہے ہیں نا کہ عید کا دن کون سا ہوگا یہ قوم والوں نے نہیں طے کیا, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام طے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ایک دسترخوان نازل فرما, اور وہ دسترخوان نازل ہونے کا دن عید کا دن ہوگا. تو یہ اللہ اور اس کے رسول طے کر رہے ہیں نا کہ کون سا دن عید کا دن ہوگا, کہ حواریوں نے اپنی طرف سے طے کر لیا کہ فلاں دن کیونکہ ہم پر دسترخوان نازل ہوا تھا اس لیے وہ عید کا دن ہے. حواریوں نے اپنے آپ سے طے نہیں کیا, یہ رسول نے طے کیا, اور یہ اللہ تعالیٰ سے بول رہے ہیں رسول کہ اللہ تعالیٰ تو جب نازل کرے گا تو وہ دن عید کا دن ہوگا. تو مطلب یہی ہے, یہ دلیل بجائے عید میلاد کے موافقت میں جانے کے عید میلاد منانے والوں کے خلاف جا رہی ہے, کہ جو عید میلاد منا رہے ہیں وہ اس آیت سے یہ بات سمجھیں کہ عید جو ہے وہ کون طے کرتا ہے؟ عید اللہ کے رسول طے کرتے ہیں, عید اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں نہیں سوچا, بلکہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ایک مائدہ نازل فرما اور وہ میرے لیے عید کا دن ہوگا. اگر یہ بات حضرت عیسیٰ کی غلط ہوگی تو اللہ تعالیٰ منع فرما دے گا کہ وہ دن عید کا دن نہیں. تو عید کا دن کون سا ہوگا یہ بھی کون کرے, یہ طے کون کرے گا؟ رسول اللہ طے کریں گے, اللہ تعالیٰ طے کرے گا. عیسائیوں کے لیے عید کا دن کون تھا؟ یہ رسول اللہ نے یعنی ان کے رسول نے طے کیا, حضرت عیسیٰ نے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طے کیا کہ کون سا دن عید کا دن ہوگا. تو یہ تو بجائے عید میلاد کے حق میں دلیل آنے کے ان کے خلاف دلیل آ گئی. ہم بھی یہ کہتے ہیں نا کہ اگر یہی دلیل ہے عید میلاد منانے کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک حدیث لے آؤ جس میں اللہ کے نبی نے اللہ سے کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے جس دن میری پیدائش فرمائی وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا. اگر اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تو ایک حدیث لیں. بھائی ہم اس سے زیادہ کچھ مطالبہ کر ہی نہیں رہے. ہم تو مطلب یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ کوئی متواتر حدیث لے کر کے آئیں, کوئی قطعی دلیل لے کر کے آئیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن کی آیت لے آئیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لے آئیں, خبر واحد لے آئیں, ایک صحیح سند لے کر کے اس سے ثابت ایک حدیث لے کر کے آ جائیں جس میں اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ میری پیدائش کا دن امت کے لیے عید کا دن ہے, تو ہم مان لیں گے انشاءاللہ تعالی. بھائی امت اللہ کے نبی کی ہے تو اس امت کے لیے کون سا دن عید کا دن ہوگا یہ بھی اللہ کے نبی طے کریں گے. یہ کچھ بدعتی علماء یا کوئی بادشاہ نہیں طے کرے گا کہ امت عید کب منائے گی. امت رسول اللہ کی تو عید بھی رسول اللہ طے کریں گے. یہ رسول اللہ کا حق ہے, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حق لینا چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا ہے. میرے بھائی یہ چھوٹی سی بات آپ کے سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے کہ رسول اللہ کی امت کب عید منائے گی یہ رسول اللہ طے نہیں کریں گے.
یہ کوئی تیسری صدی ہجری چوتھی صدی ہجری میں پیدا ہونے والا عالم طے کرے گا کہ امت رسول کو عید کب منانا ہے؟ رسول کی امت عید کب منائے گی یہ رسول سے پوچھ کر کے منایا جائے گا کہ عید کب منانی ہے. یہ کوئی بادشاہ کچھ علماء طے نہیں کریں گے کہ عید کب منانی ہے. تو بجائے اس کے کہ یہ دلیل ان کے حق میں جاتی، یہ دلیل تو ان کے خلاف جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا. اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی عیسائی جو کرسمس مناتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، ان کے دین کے اعتبار سے بھی غلط ہے، کیونکہ جو ہے ان کے دین میں بھی کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش منانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، تو ان کے اعتبار سے بھی وہ عید نہیں ہے، ان کے دین کے اعتبار سے بھی وہ عید نہیں ہے، حالانکہ وہ شریعت ان کی منسوخ بھی ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو منسوخ بھی کر دیا ہے. تو بہرحال یہ جو جواب ہے، یہ جو دلیل ہے نا، یہ بہت بودی دلیل ہے. اسلام نے خود اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، مگر مطالبہ انہوں نے کیا تھا، عرض کیا تھا، اور انہوں نے پھر دعا مانگی. دعا مانگی اور یہی عرض کیا کہ تکون رنا عید الاب. جی وہ آیت اگر آپ اسکرین پہ لگا سکیں تو مطالبہ انہوں نے عید کا کیا تھا، یعنی یہ میرے خیال سے مغالطہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. مطالبہ آپ دیکھیے وہ آیت یہ کس طرح سے مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کی جو آیتیں ہیں اس میں پہلی بات تو جو ان کے حواری تھے انہوں نے عید کا مطالبہ نہیں کیا تھا بلکہ دسترخوان کا مطالبہ کیا تھا. دیکھیے اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء. قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا رب اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ آسمان سے ایک دسترخوان نازل کرے؟ قال اتقوا اللہ ان کنتم تؤمنون. تو حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا وتكون عليها من الشاهدين. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم اس دسترخوان سے کچھ کھائیں اور ہمارا دل مطمئن ہو جائیں اور ہم یہ جان لیں کہ تو نے ہم سے سچ کہا ہے اور تو اس پر گواہ ہو جائے. عید بنانے کا مطالبہ اس میں کہاں کیا گیا ہے؟ یعنی یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ مطالبہ جو ہے وہ حواریین نے کیا تھا. حواریین نے تو یہ مطالبہ کیا تھا نا کہ دسترخوان نازل کیا جائے. حواریوں نے یہ مطالبہ کہاں کیا تھا کہ عید بنا دیا جائے اس کو. اور اگر یہ اس کی بات مان بھی لی جائے کہ حواریوں نے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے مطالبہ کیا تھا، تب بھی تو دلیل اس کے خلاف ہی جا رہی ہے کہ اس کا مطلب حواری اپنی طرف سے نہیں طے کر سکتے تھے کہ عید کب بنانا ہے، تو اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ دن عید کا دن ہونا چاہیے. تو اگر اس کی بات مان بھی لی جائے تب بھی تو دلیل ان کے خلاف ہی جاری کہ حواری اپنی طرف سے نہیں طے کر سکتے تھے کہ عید کب منانا ہے، بلکہ ان کو نبی سے مطالبہ کرنا پڑا اور نبی کو اللہ سے مطالبہ کرنا پڑا. باقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے عید کا مطالبہ نہیں کیا تھا، ان سے صرف مائدہ کا مطالبہ کیا تھا، یعنی دسترخوان کا نازل کرنے کا آسمان سے مطالبہ کیا تھا. اور حضرت عیسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دسترخوان نازل کیا جائے. جی شیخ کنٹینیو کریں جی وہ ویڈیو. ہاں ویڈیو کنٹینیو کر سکتے ہیں. پچھلوں کے لیے عید ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے. جزاک اللہ. جب کوئی نعمت نازل ہو تو وہ عید کا دن ہوتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بڑی نعمت ہو تو سامنے لے آؤ. ہے سب سے بڑی نعمت یہ ہے. تو یہ تو عقل والوں کے لیے نا. اب ہر نعمت کا صراحتاً ذکر ہو کہ اس پر بھی عید مناؤ، اس پر بھی عید مناؤ، اس پر بھی عید مناؤ. تو یہ بتائیے کہ بقرہ عید کو اور جو ہم میٹھی عید مناتے نا، ایک منٹ سر میں یہاں پر روک دیں، یہاں پر روک دیں بھائی. ہر میں نے پھر سے وہی بات میں دہرا دیتا ہوں جو اس سے پہلے میں دہرا چکا ہوں کہ نعمتیں تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے آزاد چھوڑ دیا ہے کہ جب جس نعمت پر چاہے عید بنا لے. عید اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہے، اور کون سی نعمت پر عید منانی ہے اور کون سی نعمت پر عید نہیں منانی ہے یہ طے کرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. یہ بندے طے نہیں کریں گے کہ کون سی نعمت پر عید منانی، کون سی نعمت پر عید نہیں منانی ہے. اگر ایسے بندوں پر چھوڑ دیا جائے کہ تم جس چاہو جس نعمت پر عید کا دن متعین کر دو، تو پھر تو امت میں عید کی کوئی متعین تعداد ہی نہیں رہ جائے گی. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عید ہے، پھر حضرت ابوبکر کی ولادت، حضرت عمر کی ولادت، حضرت عثمان کی ولادت، تمام صحابہ کی ولادت، ازواج مطہرات کی ولادت، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جنگوں میں فتح ملی ان کی ولادت، قرآن کی مختلف آیتیں جو مختلف موقعوں پر نازل ہوئی وہ آیتیں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو ان نعمتوں پر
تو اگر ایسے ہر نعمت پر، جیسا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر نعمت پر بندہ جب چاہے جب عید منا سکتا ہے، اور عید منانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ عید منانے کے لیے چھوڑ دیا ہے بندوں کو کہ جب چاہو تب عید مناؤ، تو پھر امت میں یعنی عید کی کوئی متعین تعداد نہیں رہ جانے والی۔ اگر ایسے امت پر چھوڑ دیا جائے تب تو 360 دن مسلمان عید ہی مناتا رہے گا۔ تو یہ اصول یہ کہاں سے لے کر کے آ رہے ہیں؟ بات تو یہ کر رہے ہیں، پر اس بات کی دلیل کیا ہے؟ ایک بات آپ نے بات میں کہہ دی، پر کوئی بات دلیل کے ساتھ کہنی چاہیے نا۔ تو یہ کہ ہر نعمت والا دن عید والا دن ہوتا ہے، یہ تو آپ کا دعویٰ ہے، اس دعوے کی دلیل کہاں ہے؟ اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن طے کرنا یہ امت پر چھوڑ دیا کہ امت جب چاہے تب عید کا دن طے کر لے۔ جی زید بھائی۔ ان عیدوں کا قرآن کریم میں سرحد کے ساتھ ذکر ہے، لفظ عید کے ساتھ کہ اس دن عید مناؤ، بھئی یہ عید ضرور منانی ہے۔ اچھا پھر آپ مزید ایک منٹ زید بھائی رک جائیں، یہ بندہ صرف قرآن کی بات کیوں کر رہی ہے، حدیث کیوں نہیں کہہ رہا ہے؟ ہاں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں تو ان کو عید کہا ہے، صحابہ کرام نے ان کو عید کہا ہے، تو جہاں پر ان کو مطلب آپ دیکھیے کہ کیسے اپنے لوگوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں، ان کو پتا کہ حدیث میں اس دن کو عید کا دن کہا گیا ہے، عید الفطر کو، عید الاضحیٰ کو عید کا دن کہا گیا ہے، یہ حدیث کے اندر موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو کیونکہ یہ بندہ جانتا ہے کہ حدیث میں موجود ہے، تو جہاں اس کے خلاف بات حدیث میں مل سکتی تھی، اس کو پھر سے زید بھائی واپس دہرائیے نا، تھوڑا سا پیچھے لے جا کر کے جہاں انہوں نے قرآن والی بات کہی ہے۔ تو یہ بتائیے کہ بقرہ عید کو اور جو ہم میٹھی عید مناتے ہیں نا، سویاں اور شیر خرما، کیا ان عیدوں کا قرآن کریم میں سرحد کے ساتھ ذکر ہے، لفظ عید کے ساتھ کہ اس دن عید یہ مناؤ؟ قرآن کریم میں بول رہی ہے، قرآن کریم میں سرحد کے ساتھ ذکر ہے، صرف قرآن کیوں بول رہی ہے، حدیث کیوں نہیں پوچھ رہے ہیں؟ بھائی دین تو جیسے قرآن سے ثابت ہوتا ہے ویسے حدیث سے ثابت ہوتا ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان دنوں کو عید کا دن کہا ہے، ان دنوں میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ العید کہا گیا ہے، عید کی نماز کہی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، یہ ہماری عید ہے۔ تو قرآن میں نہیں کہا گیا، یہ جناب کب سے منکر حدیث ہو گئے بھائی؟ ہم تو ان کو سمجھتے تھے کہ حدیث کی حجیت کو ثابت مانتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان دونوں دنوں کو حدیثوں میں عید کہا گیا ہے، تو جب یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو اتنا سنبھال کر کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن میں بتاؤ کہاں عید کہا گیا ہے۔ بھائی کیوں، کیا دین صرف قرآن سے ثابت ہوتا ہے؟ دین اللہ کے نبی کی حدیثوں سے ثابت نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ بازیگر نا ایسے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے اپنی بازیاں چلتے ہیں کہ جہاں ان کو پتا ہے کہ اس کی دلیل حدیث سے مل سکتی ہے وہاں حدیث کا ذکر ہی نہیں کر رہے ہیں، وہاں صرف قرآن کا ذکر کرنے کی، قرآن میں ان کو عید کہا گیا۔ ہم نے کب آپ سے یہ کہا کہ آپ عید میلاد کا ذکر صرف قرآن میں دکھاؤ؟ ہم تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر قرآن میں اس کو عید میلاد نہیں کہا گیا ہے تو حدیث سے دکھا دو۔ ہم نے یہ تھوڑی شرط رکھی کہ صرف قرآن ہی سے دین ثابت ہوگا، اور کون سا دن عید کا دن ہوگا یہ صرف قرآن ہی سے ثابت کرنا پڑے گا۔ ہم نے یہ دعویٰ کہیں نہیں کیا ہے، ہم نے یہ مطالبہ کہیں نہیں کیا ہے۔ اگر کسی دن کو آپ عید کا دن کہہ رہے ہیں تو آپ قرآن سے ثابت کر دیں، حدیث سے ثابت کر دیں۔ اب ان کو پتا ہے کہ ان دنوں کو حدیث میں عید کہا گیا ہے، تو یہ اب صرف قرآن کی بات کر رہے ہیں کہ آپ قرآن میں صراحت سے اس کو کہاں عید کہا گیا۔ بہرحال یہ ایسے ہی جو ہے نا وہ چالاکیاں چلتے ہیں اپنی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، اور عوام کو کیونکہ دلیل کس کو کہتے ہیں اس کا علم نہیں ہوتا تو وہ آسانی سے ایسی دلیلوں سے بہت متاثر بھی ہو جاتی ہے۔ جی زید بھائی۔ جی بھئی یہ عید ضرور منانی ہے۔ اچھا پھر آپ مزید اس پر ترا یہ کہ 3 دن عید مناتے ہیں، 3 عید مناتے ہیں نا، 3 عید کہاں سے اٹھا لائے؟ نہ قرآن کریم میں ہے، نہ حدیث پاک میں ہے، نہ بزرگوں کے اقوال میں، نہ فقہاء کرام نے اس کو کہیں تذکرہ کیا۔ 3 عید وہ چھٹیاں کرتے ہیں، دعوتیں کھاتے ہیں، ہم بس نفس۔ بس 3 عید کون مناتا ہے بھائی؟ 3 عید کون مناتا ہے؟ دنیا کا کون سا مسلمان ہے جو کہتا ہے عید الفطر کے بعد آنے والے 2 دن بھی عید کے دن ہوتے ہیں؟ وہ عید کا دن نہیں ہے۔ اس لیے تو آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کا شوال کا روزہ رکھنا ہوتا ہے، نفلی روزہ، وہ ماشاءاللہ دوسرے دن سے ہی شوال کا روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک شوال کا روزہ، 1 شوال تو عید کا دن ہے، 2 شوال سے بہت سارے لوگ روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، 3 شوال کو روزہ رکھتے ہیں، اور تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ 2 شوال کو شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں، 3 شوال کو شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں، یا آپ نے اگر قضا روزے رکھنے ہو، خواتین کے روزے یا کسی مسافر کے مریض کے وہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ کون بولتا ہے بھائی؟ مطلب عوام کیا کر رہی ہے؟ عوام چھٹیاں منا رہی ہے یا عوام خوشیاں منا رہی ہے؟ اس سے یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ وہ دن عید کا دن ہے؟ اس کو کوئی عید کا دن نہیں کہتا۔ اگر کوئی جاہل عوام کہتے بھی ہو تو جاہل عوام کے کہنے سے وہ دن عید کا دن نہیں ہو جائے گا۔
تو یہ کیسے عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ وہ دن تو عید کا دن ہے نہیں. اگر وہ عید کا دن ہوتا تو امت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ عید کے روزہ نہیں رکھا جا سکتا ہے. تو بہرحال اتنی باتیں میرے خیال سے ان صاحب کے رد میں کافی ہیں. لوگوں کو سمجھ میں آئے گی کہ ایسے لوگ جو عید میلاد مناتے ہیں ان کے پاس ایسی بودھی قسم کی دلیلیں ہوتی ہیں. اگر ان کے پاس ایک بھی صحیح سری دلیل موجود ہوتی اس بات کی کہ اللہ کے نبی نے اپنی پیدائش کو عید کا دن قرار دیا ہے, تو اتنی لمبی بحثیں کرنے, اتنے دور سے جو ہے نا وہ کوڑی لانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. وہ بہت آسانی کے ساتھ پیش کر دیتے کہ دیکھو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے میری پیدائش کا جشن مناؤ, یہ میرا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرو. کیونکہ ان کے پاس یہ اس قسم کی بودھی دلیلیں دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس عید میلاد منانے کی کوئی دلیل موجود ہی نہیں ہے. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ. جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیک. بہت بہترین اور بہت ہی واضح بات ہے, یعنی سمجھنے والوں کے لیے جو صرف اپنا ذہن اوپن رکھیں اور ذرا سوچیں کہ بھئی یہاں اتنی ساری باتیں آئی لیکن کیا کوئی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ایک ایسا دین ہم کو دیا ہے جو کامل اور واضح دین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہاریھا, میں تم کو ایسی روشن شاہراہ پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی اس کے دن کے مانند اجلی ہیں, سفید ہیں, واضح ہیں. تو اتنا واضح دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے گئے, اس میں اتنا بڑا جھول کیسے ہو سکتا ہے کہ عید کب منانا ہے کب نہیں منانا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر کے نہ جائیں, امت کے ثوابدید پر چھوڑ دیں کہ امت بعد میں جا کر کے طے کرے کہ کون سے دن عید منانا ہے کون سے دن نہیں منانا ہے. ہم نے تو ایک سادی سی دلیل کا مطالبہ کیا ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ نے عید کا دن کیا ہوگا یہ طے کیا, اللہ تعالیٰ سے کہہ کر کے طے کیا کہ اللہ تعالیٰ تو جس دن ہمارے لیے مائدہ نازل فرمائے گا, دسترخوان نازل فرما دے گا, وہ دن عید کا دن ہوگا. ویسے ہی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو نے جس دن ہم کو پیدا کیا ہے وہ دن عید, جس دن تو نے مجھے پیدا کیا وہ دن عید کا دن ہوگا. بھئی عید کا کیا سبب ہوگا یہ بھی اللہ تعالیٰ طے کرے گا. عید ایک عبادت ہے نا, تو عبادت کا سبب بھی اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے کہ کس سبب سے عید منائی جائے گی. ہم جو دو عیدیں مناتے ہیں نا, دونوں کا سبب کس نے طے کیا ہے؟ ہم عید الفطر مناتے ہیں کیونکہ وہ رمضان کے خاتمے کا وقت ہوتا ہے, تو اس کا دن بھی اللہ تعالیٰ نے طے کیا کہ کب وہ عید منائے گی, اور اس کا سبب بھی اللہ تعالیٰ نے طے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی اور قرآن کی ہدایت دی, قرآن مجید نازل فرمایا, تو مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے. ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں, اس کا ایک سبب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یادگار. تو یہ سنت کو عید الاضحیٰ کا سبب کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے.